بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ بنیاد ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ۔ جب سیلف ریسپیکٹ آئے گی تو پھر آپ میں کریٹیوٹی اور آپ کے انالیٹیکل اور انوویٹو صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اس کی بنیاد اٹھان سیلف ریسپیکٹ سے ہے۔ آپ خود کو معزز سمجھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے۔ یہ تکبر اور چیز ہوتی ہے اور سیلف ریسپیکٹ اور چیز ہوتی ہے۔ جب آپ سیلف ریسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے شان شان آپ چیزیں پڑھتے ہیں، شان شان لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر اپنی اسی شان کے مطابق حرکتیں کرتے ہیں۔ گھٹیا حرکت نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے میری شان نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول کر نکل جاؤں، کسی کو دھوکہ دے کر نکل جاؤں، کسی کے پیسے کھینچ کے نکل جاؤں۔ سیلف ریسپیکٹ آپ کو روکتی ہے اس وقت۔ سیلف ریسپیکٹ جس نے ختم کر دی ہو، خود کو چور اور ڈاکو ذہنی طور پر مان لیا ہو کہ میں چور اور ڈاکو بننا ہے، وہ بے دھڑک لوٹے گا۔ اگر کوئی گالیاں پڑیں گی، وہ کہتے ہیں گالیاں تو پڑھنی ہے اس شعبے میں۔ آپ کریمنل سے پوچھیں آپ کو گالیاں پڑ دی، کہتے ہیں نو پرابلم، کیا ہے وہ میں نے مقصد تو حاصل کر لیا، لوٹ تو لیا نا مال۔ اس کے بعد ان کو بیوقوفوں کو کون پوچھتا ہے، چار گالیاں نکال لیں۔ لیکن جن کی سیلف ریسپیکٹ ہو، وہ کہتے بھائی صاحب نہ میں نے گالی کھانی ہے، نہ میں نے کسی کو اپنے خلاف بات کرنے دینی ہے، لیکن غلط بات نہ میں سنوں گا، نہ غلط کیٹیگری میں خود کو ڈالوں گا۔ اب دیکھو نا 92 ایئرز اولڈ ہے نام چومسکی، ابھی بھی اگر وہ ہم سے زیادہ پڑھ رہا ہے، 100 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے، بڑے بڑے فورم میں جا کر ایڈریس کرتا ہے، دنیا کی مثال کے جو اس کے حال ہے پیش کرتا رہتا ہے۔ وہ کتنا وقت دیتا ہے تعلیم کو، ریسرچ کو، انالیسز کو۔ اس کی ایک الگ فیملی بن گئی ہے، انٹلیکچوئل کی فیملی۔ کسی کانفرنس میں جاتا ہے، سارا حال 1000 بندہ کھڑے ہو کر تالی بجاتا رہتا ہے جب تک نام چومسکی بیٹھ نہ جائے۔ میں کوئی اس کو فرشتہ نہیں سمجھ رہا، میں ایک ایکیڈیمکس کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے کہاں اتنے دل کشادہ ہے کہ ہمارے میں سے وہ لوگ کہیں گے وہ تو کرسچین ہے، وہ تو جیوز ہے، وہ تو فلانا ہے ڈمکانا۔ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے۔ اس کی جو چیز اخذ کرنے والی ہے کہ اس نے ساری زندگی علم حاصل کیا، اب وہ ہیومینٹی کے لیے سوچتا ہے، بات کرتا ہے، حکومتوں پر تنقید کرتا ہے، اٹامک بام کے خلاف ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جو مرتب کرتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، بڑی بڑی کمپنیاں جو ٹاکسک چیزیں فضا میں پھیلاتی ہیں اور وہ ہم انہیل کرتے ہیں اور بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی وہ بات کرتا ہے۔ یہ مسلمان اقوام وہ ہو گئی ہیں جو کہیں گی اور اس کا تو ریلیجن ٹھیک نہیں ہے، وہ تو امریکی ہے، آپ امریکہ سے متاثر لگتے ہیں، فلانا ہے ڈمکانا۔ ذرا دل کو کشادہ کریں، ہیومینٹی کے لیول پر اٹھائیں۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں گلوب کا حصہ ہوں، اور میں انسانیت کو، وہ انسانیت جو دبائی ہوئی ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اٹھو اور اپنا حق لو، کیونکہ دنیا کو میں تقسیم کرتا ہوں 2 طبقات میں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ یہ ہمارے نبی نے یہاں اٹھان کی تھی، انہوں نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ظالم اور مظلوم، اور کہا مظلوم کے ساتھ میں ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ جو نان مسلم مظلوم تھے حضور کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے۔ اب بتائیں دعویٰ مسلمان کر سکتے ہیں کہ وی آر سچ نائس پیپل، یو شوڈ امبریس اسلام اینڈ یو شوڈ لو اس۔ وہ آپ کے تو 10 دن دودھ پی لے آ کر لاہور میں گوالوں کا بنایا ہوا، تو وہ تو دین کو چھوڑ کر چلے جائے گا، وہ تو بیمار ہو جائے گا، وہ تو پاکستان چھوڑ کر چلے جائے گا۔ یہ جوہر ٹاؤن لاہور میں وہ ایک پلاٹ خرید لے، اس کے بعد 3 دعوے دار آ جائیں گے یہ ہمارا ہے، وہ ہمارا، وہ کہے گا یہ کیا بلک ہے، یہ 3 دفعہ بک چکا ہے جو مجھے 4تھی دفعہ بیچ دیا گیا۔ مجھے بات بتاؤ، سب سے بڑی جہاد تو اس پر کرنے والی نہیں ہے بلا۔ میں کہتا ہوں سارے اکٹھے ہو کر اس پر کرپشن کے خلاف کیوں نہیں جہاد کرتے؟ جس نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، کیا کرپشن اسلام میں جائز ہے؟ اس کے خلاف مارچ کیوں نہیں کرتے؟ کرپشن نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستان کا، کیا ساری اسلامک ورلڈ کا۔ ابھی چاڑ کا وزیر اعظم مرا ہے نا، 30 سال حکم رہا چاڑ میں، کیا کر گیا ہے چاڑ میں؟ وہ چاڑ کو کیا کہا، 6ٹھی دفعہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا تھا، اللہ نے ویسے اٹھا لیا دنیا سے۔ مطلب یہ چیزیں ہم کریں گے تو کہیں جی تم مسلمانوں کے خلاف۔ میں کیوں مسلمانوں کے خلاف ہوں؟ مجھے تکلیف یہ ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، شاید کوئی سمجھ سکے، میں وہ باپ ہوں جو اولاد کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ پڑھتے کیوں نہیں ہے۔ کیا وہ اس کے خلاف ہو چکا ہوتا ہے باپ؟
میں اگر 1.3 ارب مسلمانوں کو روز ڈانٹتا ہوں کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، اور میں اسلام کے خلاف ہو گیا ہوں، وہ پڑھ گئے تم کیوں نہیں پڑھتے، وہ ویکسین ایجاد کرتے تم کیوں نہیں کرتے، اور وہ بوئنگ اور ایئر بس بناتے ہیں، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سوچ دیکھیں اتنی بگڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں آپ خام خواہ ان سے متاثر ہیں، اور میں آپ کی کس چیز سے متاثر ہو جاؤں؟ مجھے بتاؤ، پھر بتاؤ میں آپ کی کس چیز سے متاثر ہوں؟ میں نے کہا میں ہو جاتا ہوں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ آپ میری اولاد ہیں، میرے ہم وطن ہیں، میرے ہم ریلیجن ہیں، میں آپ سے متاثر ہونا چاہتا ہوں، مجھے ذرا کاؤنٹ کر کے بتائیں سر جی آپ پاکستان کی اس چیز سے متاثر ہوں، افغانستان کی چیز سے متاثر ہوں، آپ مالی کی، چاڑ کی، نائجیریا کی اس چیز سے متاثر ہوں، ایران کی اس سے ہوں، سعودی عرب کی اس سے ہوں، سیریا کی اس چیز سے متاثر ہوں، یمن کی اس چیز سے متاثر ہوں، مصر کی اس چیز سے متاثر ہوں۔ میں یونیورسٹی ایگریکلچر میں پڑھتا تھا، زیادہ تر وہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، لیکن میں وہ ڈے اسکالر ان کو کہتے تھے، تو میں گھر جو میرا تھا یونیورسٹی سے کوئی 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو میں سائیکل چلا کر جاتا تھا۔ اب سخت سردی تھی دسمبر جنوری میں، تو میں سائیکل چلا رہا ہوں، مجھے پتا میرے ہاتھ شل ہو جاتے تھے سردی کی وجہ سے۔ وہاں جب میں جاتا تھا، اب میں بتاتا ہوں یہ اسٹوڈنٹ کلچر کیا ہے ایسٹ کی ہماری، تو وہاں جناب اب کلاس شروع ہوئی، اندر جا رہے ہیں، جا کر ٹیچر کو کہنے لگے سر جی آج موڈ نہیں پڑھنے کا، چھٹی دے دو۔ سارے یک زبان ہو گئے تو وہ مان گیا۔ اب میں کہ میں چونکہ دور سے آیا ہوں، ڈے اسکالر، یہ پہلے جمع تھے اور ان میں سے 90% ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو کوئی ان کا نا پروگرام ہوگا، کوئی آج کوئی پروجیکٹ ہوگا، کوئی باتیں کرنی ہوں گی، کوئی فیصلے کرنے ہوں گے، کچھ پتہ نہیں کیا، تو میں اس کے انتظار میں تھا کہ اب یہ اگلا نیکسٹ پروگرام کیا ہے، چونکہ آج انہوں نے پڑھا تو نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں تھا، 4 ادھر کو نکل گئے، 3 ادھر کو نکل گئے، 2 ادھر کو نکل گئے، کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں لائبریری چلا گیا، اس دن میں نے دیکھا کیا، لائبریری میں جو کتاب اٹھا رہا ہوں، پبلش پرنٹڈ ریسرچ ریٹن آتھرڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس پرسن۔ تو میں سوچنا شروع کیا کہ یہ ساری ریسرچ ایگریکلچر کی وہیں ہوئی ہے، کسی پاکستانی آتھر کی کوئی کتاب نہیں تھی وہاں، پھر وہ امریکہ نے ڈونیٹ کی ہوئی تھی، پر پریزیڈنٹ ایوب کا دور تھا، امریکہ نے ہیلپ آؤٹ کیا، اور ہمارا لیول یہ تھا کہ سر جی آج پڑھنا کوئی نہیں، موڈ نہیں آج۔ یہ کلچر ہے اور یہ کلچر جاری ہے۔ اب کلچر آ گئی ہے کہ سر جی جو امتحان میں آنا ہے کسی طرح وہ بتا دو۔ مائی ریئل بردر ہی واز اوارڈیڈ پرائڈ آف پرفارمنس دس ایئر، اس کی عادات کا مجھے پتا ہے، شریف و نفس آدمی ہے، سیدھے سیدھے کام کرتا ہے، تعلیم پر توجہ کرتا ہے، امپیریل کالج لندن سے اس نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ میں جس دنیا کو آپ تک ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دنیا ہے۔ آج مجھے ایک نے سوال بھی کیا، آپ تعلقات اور رشوت کی بنیاد پر کام کے اتنا خلاف ہیں، آپ کی یہ تربیت کس نے کی؟ پاکستان میں پلے ہیں، آپ نے زندگی اس پر لگا رہے ہیں کہ تعلقات رشوت کے خلاف اور میرٹ اور جسٹس کو اوپر اٹھانا ہے۔ اگرچہ کہتے ہیں آپ کی زندگی میں اچیو تو نہیں ہوں گی یہ چیزیں، لیکن آپ تو زندگی حلال کر رہے ہیں۔ میں میرٹ اور جسٹس کے اتنا حق میں ہوں، اور تعلقات کی بنیاد پر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے پرائم منسٹر بھی کہے میرے پاس سیٹ ہو کہ تم اس بندے کو اگینسٹ میرٹ یہ دے دو، میرا قلم نہیں چلے گا، خالق کائنات میری آواز سن رہا ہے۔ کیا کرنی ہے 22 سکیل کی نوکریاں اور بڑے بڑے عہدے؟ اگر تم نے بڑے لوگوں کو خدمت کر کے دنیا سے گریو یارڈ میں گئے، لگ پتہ جانا ہے اس دن جب آپ کے اوپر مٹی ڈالی گئی، ہمیشہ رہنا ہے یہاں۔